बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अली अल सुबह किला से 4 कोस के फासले पर दरिया के किनारे पर ताप रहा एक सिपाही सफ़र की तैयारी कर रहे थे। जयराम दरिया में नहाकर कपड़े बदल रहा था। पास ही एक जारी के अकब से एक सनसाता हुआ तीर आया और इसके पाँव के नज़दीक ज़मीन में प्युस्त हो गया। तीर के साथ एक सफ़ेद रुमाल बंधा हुआ था। जयराम ने इधर उधर देखने के बाद ज़मीन से तीर निकाला और इसके साथ बंधा हुआ रुमाल खोल कर देखने लगा, जिस पर कोयले के साथ ये चंद हरफ लिखे हुए थे। जयराम, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुमको भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। अगर मेरी जान बचाना चाहते हो तो गंगू के साथ चले आओ और वरना मेरी खैर नहीं। तुम्हारी बदनसीब बहन माया। जयराम ने भागते हुए जारियों के करीब पहुंचकर आवाज़ दी, गंगू गंगू तुम कहाँ हो? गंगू ने आस्ता से जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। इस तरफ जयराम जारियों में से गुजरकर इसके करीब पहुंचा। गंगू गोरे पर सवार था। जयराम ने गोरे की लगाम पकड़ ली और बेकरार सा होकर पूछा, गंगू माया कहाँ है? वो किस हाल में है? वो तुम्हारे पास कैसे पहुंची? गंगू ने जवाब दिया, माया जिंदा है, मैं तुम्हें इसके पास ले जा सकता हूँ। कहो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? मैं माया के साथ 7 समंदर अबूर करने के लिए तैयार हूँ, भगवान के लिए। बताओ वो कहाँ है? वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, तुम मेरे पीछे गोरे पर बैठ जाओ। अगर ज़्यादा दूर हो तो मैं अपना गोरा ले आऊँ? तुम अपना गोरा ला सकते हो, लेकिन अगर तुमने फिर कोई चालाकी की तो याद रखो माया को कभी नहीं देख सकोगे। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। जयराम ये कहकर टेले की तरफ भागा। गंगू एहतियात के तौर पर इस जगह से हटकर घने दरख्तों की आड़ में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जयराम ने जारी के करीब पहुंचकर गोरा रोका और गंगू को वहां ना पाकर आवाज़ दी। गंगू ने मुतमिन होकर इसे अपने पास बुला लिया। गंगू के साथ चलने से पहले जयराम ने इससे कई सवालात पूछे, लेकिन गंगू ने सिर्फ ये जवाब दिया कि माया के पास पहुंचकर तुम्हें सब हाल मालूम हो जाएगा। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद गंगू के 10 और मुसल्लह साथी जारियों की आड़ से निकलकर इनके साथ शामिल हो गए। जयराम को गंगू की नीयत पर शुबा हुआ और इसने लगाम खींचकर गोरे को रोकते हुए पूछा, गंगू ये क्या है? लेकिन इससे पहले कि गंगू को जवाब देता, इसके साथियों ने जयराम को चारों तरफ घेर लिया और एक ने आगे बढ़कर इसके गोरे की लगाम छीन ली। गंगू की तकवात के खिलाफ जयराम ने कोई मुदाफ़त ना की और जब इसके साथियों ने इसके हथियार छीनने की कोशिश की तो इसने खुद ही अपनी तलवार, कमान और तुर्कश उतार कर इनके हवाले कर दिए। शहर के पटके में एक छोटा सा खंजर लटक रहा था। गंगू के एक साथी ने वो भी उतारना चाहा, लेकिन इसने इशारे से मना किया। जयराम ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं माया को पैगाम सुनने के बाद भाग नहीं सकता। गंगू ने जवाब दिया, तुम भागने की कोशिश भी करो तो कामयाब नहीं हो सकते। इस जंगल में जगह जगह तीर अंदाज छुपे हुए हैं। लेकिन गंगू, मैंने तुमसे कोई वादा खिलाफी नहीं की। तुम जहाँ कहोगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जो शख्स ज़ुबैर जैसे मोहसिन के साथ दगा कर सकता है, मुझे इसकी किसी बात पर एतबार नहीं आ सकता। तुम्हारी खैर इसी में है कि आंखें बंद करके मेरे साथ चलते रहो। किला 4 कोस से ज़्यादा दूर नहीं ना था, लेकिन गंगू ने मुसलसल तवील और दुश्वार गुजार रास्ता अख्तियार किया। किले के सामने पहुंचकर सवार गोरों से उतरे। जयराम को खालिद किले से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वो इसकी तरफ हाथ फैलाकर आगे बढ़ा। खालिद तुम भी यहाँ हो? तुम भी यहाँ हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? खालिद ने हकारत से इसकी तरफ देखा और जवाब देने की बजाय कतरा कर गंगू के पास खड़ा हुआ। जयराम के दिल पर चमका लगा। इसके पाँव ज़मीन में गिर गए। वो हाथ जो खालिद के इस्तकबाल के लिए उठे थे झुकते झुकते पहलू से आ लगे। इसने बेचारगी और बेबसी की हालत में चारों तरफ देखा। इसकी निगाहें फिर एक बार खालिद के चेहरे पर जम गई। खालिद ने फिर मुंह फेर लिया। जयराम ने इंतहाई कर्ब की हालत में कहा, खालिद
مجھے معلوم نہیں میں تم سب کی نظروں میں اس قدر حقیر کیوں ہو گیا ہوں۔ میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ اس طرح پیش نہ ہو۔ مایا کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی۔ میں یہاں ہوں۔ جے رام نے چون کر پیچھے دیکھا۔ مایا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ مایا مایا میری بہن، میری ننھی بہن۔ وہ یہ کہہ کر مایا کی طرف بڑھا، لیکن وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی۔ ظالم، کمینے، دغاباز، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تم نے ایک راجپوت باپ کی خون اور ایک راجپوت ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ تمہارا دامن اپنے محسنوں کے خون سے داغدار ہے۔ اگر کوئی جے رام کا سینہ خنجر سے چھلنی کر ڈالتا تو بھی شاید اسے اس قدر تکلیف نہ ہوتی۔ اس کے دل میں غصے کی آگ کے شعلے برقے اور غم کے آنسوں سے بجھ گئے۔ اس نے پھر ایک بار چاروں طرف دیکھا۔ گنگو کے چہرے پر ایک حقارت امیز تبسم دیکھ کر اس کا منجمد خون کھلنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنپتا ہوا اور ہونٹ چباتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ذلیل ڈاکو، ان سب باتوں کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے ان سب کو میرے خلاف کیا ہے۔ بہتر اس کے کہ گنگو کے ہاتھ مدافعت کے لیے اٹھتے۔ جے رام نے اچانک دو مکے اس کے منہ پر دے مارے۔ گنگو اپنی گال سلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ خالد نے آگے بڑھتے ہوئے ایک مکہ جے رام کے منہ پر مارا۔ جے رام نے خالد کے ہاتھ کی ضرب منہ سے زیادہ دل پر محسوس کی اور ابھرائی ہوئی آواز میں کہا، خالد تم؟ گنگو کے ساتھیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر آ چکی تھیں، لیکن اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور جے رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بتاؤ تم اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے زبیر کے ساتھیوں کو کیسے چھڑانے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے زخم خوردہ سا ہو کر جواب دیا، تو کیا تم بھی زبیر کی طرح یہ سمجھتے ہو کہ میں پرتاپ رائے کی سازش میں شریک تھا؟ گنگو نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرتاپ رائے تمہاری سازش میں شریک تھا۔ تم نے اس سے سراندیپ کے ہاتھیوں اور جواہرات کا لالچ دے کر جہاز لوٹنے کے لیے آمادہ کیا۔ بھگوان جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ گنگو نے جواب دیا، بھگوان اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اس وقت ہمارا کام تمہاری بے گناہی پر بحث کرنا نہیں، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے لیے ان بے گناہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ جے رام نے جواب دیا، کاش انہیں چھوڑنا میرے بس میں ہوتا۔ میں اس وقت 200 سپاہیوں کے پہرے میں برہمان آباد جا رہا ہوں اور میں اکیلا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے اپنے سپاہی تمہارا کہاں ہے؟ نہیں مانتے؟ کاش وہ میرے سپاہی ہوتے۔ قیدیوں پر پرتاپ رائے کا پہرا اس قدر سنگین ہے کہ میں ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کا ترغدار ہوں۔ گنگو نے اپنے چہرے پر ایک طنز بھری مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہاری طرفداری کا شکریہ۔ اب میرے سوال کا جواب دو، تم انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ بھگوان کے لیے مجھ پر اعتبار کرو، جب تک ان کا معاملہ راجا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا میں بے بس ہوں۔ مجھے یقین ہے راجا انہیں قید میں رکھ کر اربوں سے لڑائی مول نہیں لینے کی جرت نہیں کرے گا۔ گنگو نے کہا، پرتاپ رائے تمہارا دوست ہے، اگر اس کے پاس تمہارا خط پہنچ جائے کہ تم جاری قیدیوں ہو تو پھر بھی وہ انہیں رہا نہیں کرے گا۔ تم یہ خط لکھ دو اور ہمیں اس سے برہمن آباد پہنچنے سے پہلے تمہارا یہ خط پہنچا دیں گے۔ جے رام نے جواب دیا، وہ لومڑی سے زیادہ مکار اور بیریے سے زیادہ ظالم ہے۔ مجھے اپنی سرگشت بیان کرنے کا موقع دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح قسم کا آدمی ہے۔ بھگوان کے لیے میری بات مانو۔ پرتاپ رائے کو میری جان بچانے سے زیادہ خالد اگر ناہید ہیں یہاں تو ان دونوں کی تلاش ہوگی۔ جس طرح مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم یہاں کیسے پہنچے، اس طرح تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ دیبل کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ گنگو اور اس کے ساتھیوں کو متوجہ دیکھ کر جے رام نے بندرگاہ سے رخصت ہونے سے لے کر قید خانے میں زبیر سے ملاقات تک تمام واقعات بیان کیے اور اختتام پر گنگو اور خالد کی طرف بلتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب میں تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو میں ہر سزا خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گنگو بولا، تو اب تم راجا کے پاس قیدیوں کی سفارش کے لیے جا رہے ہو؟ آپ کو اب بھی یقین نہیں آیا؟ اپنی بہن سے پوچھ لو،
اگر اس سے تمہاری باتوں پر اعتبار آ گیا ہو تو ہم بھی تم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر گنگو مایا سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے بھائی کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔ جے رام مایا کی طرف متوجہ ہوا۔ مایا کے لیے یہ گری صبر آزما تھی۔ بھائی کی سرگشت سننے کے بعد اس کے دل میں ایک رد عمل شروع ہو چکا تھا، تاہم اس کے متعلق اپنے خیالات فوراً بدلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ضمیر کی ایک آواز اگر یہ کہہ رہی تھی کہ مایا تجھے اپنے بھائی پر اعتبار کرنا چاہیے، تو دوسری آواز کہہ رہی تھی کہ وہ صرف تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے گنگو کے یہ الفاظ یاد آئے، اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل تو پسینہ نہ جائے گا، ممکن ہے میں تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ مایا نے گنگو کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں کہہ رہی تھی میں انصاف کی تلوار تمہارے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب تم اپنا وعدہ یاد کرو۔ جے رام مایا کے تذبذب سے پریشان ہو کر کہا، مایا تم بھی اب مجھ پر اعتبار نہیں آتا؟ اس نے جواب دیا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے ان لوگوں کے انتقام خوف سے یہ قصہ نہ سنایا؟ جے رام نے درد بھری آواز میں کہا، مایا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں بزدل ہوں؟ موت کے خوف سے جھوٹ بول رہا ہوں، بھگوان کے لیے مجھے دوسروں کے سامنے شرمسار نہ کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن اگر مجھ پر تمہیں یقین نہ آتا ہو تو یہ لو میرا خنجر۔